بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ پچھلے خطبات جمعہ سے سورۃ الفاتحہ کی فضیلت اور اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر کے بارے میں کچھ گزارشات پیش کر رہا تھا۔ تو سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 5 ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ تعالیٰ صرف آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور صرف آپ سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے مسلمانوں کو، اللہ کے بندوں کو، جو اللہ کو رب مانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا جلیل القدر پیغمبر اور رسول مانتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کرتے ہیں اور اسے اپنے سب سے بڑی سعادت گردانتے ہیں، تو انہیں اللہ نے سکھایا ہے کہ کیا کہا جائے، کیا کیا جائے کہ اللہ رب العالمین راضی ہو جائیں۔ تو یہ کہا جائے، اور صرف یہ کہا نہ جائے بلکہ یہ عقیدہ ہو اور اس کے اوپر پوری زندگی عمل ہو، وہ ہے ایاک نعبد، کہ اے اللہ صرف آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں، آپ کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے، و ایاک نستعین، اور صرف آپ سے ہم مدد مانگتے ہیں، آپ کے علاوہ ہم کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا شرک اکبر ہے، اور مدد صرف اللہ سے مانگنی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا شرک اکبر ہے، صریح شرک ہے، جسے کتاب و سنت میں بارہا مرتبہ روکا گیا ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنے والے کے لیے شدید وعیدیں ہیں قرآن و احادیث میں۔ یہ ایک ایسا جرم ہے کہ یہ جرم معاف نہیں ہو سکتا، یہ شرک ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اگر ایک انسان توبہ کیے بغیر فوت ہو جائے اور شرک کرتا ہو تو اللہ نے اس کو کبھی معاف نہیں کرنا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک کے علاوہ اگر باقی گناہ انسان سے سرزد ہو جائیں لیکن انسان موحد ہو، اگر شرک کے علاوہ اللہ معاف کرے انسان سے گناہ ہو جائیں، اب یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ چاہیں تو معاف کر دیں، لیکن شرک کو اللہ نے بتا دیا ہے کہ میں شرک کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اگر ایک انسان توبہ کیے بغیر شرک سے موحد بنے بغیر فوت نہیں ہوتا تو یہ بندہ سیدھا جہنمی ہے، والعیاذ باللہ۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، کسی کو شریک بناتا ہے، اس نے بہت بڑا جھوٹ باندھا۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے، کسی کو شریک بنائے، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، وہ جنت کی بو بھی نہیں پا سکتا، اور جنت کی بو تو 100 سال کی مسافت سے آ جاتی ہے۔ شرک کرنے والا وہ جنت کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا، اس کا ٹھکانہ دائمی جہنم ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ یہ اللہ کا وہ حق ہے، توحید اور شرک سے اپنے آپ کو بچانا، یہ اللہ کا سب سے بڑا حق ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی مشہور حدیث ہے، سیدنا معاذ بن جبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے سواری پر، ردیف اس کو عربی میں کہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا یا معاذ،
وہ عرض کرتے ہیں لبیک و سعدیک، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، حکم فرمائیے۔ آپ پھر فرماتے ہیں یا معاذ، وہ پھر فرماتے ہیں میں حاضر ہوں، اے اللہ کے رسول حکم فرمائیے۔ آپ پھر فرماتے ہیں، پکارتے ہیں یا معاذ، اہمیت دینے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ بہت بڑی بات، بہت اہم بات بتانے لگا ہوں، ایک ایسی بات جس پر ہماری دنیا اور اخروی زندگی کا دار و مدار۔ حضرت معاذ عرض کرتے ہیں کہ لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، حکم فرمائیے۔ تو آپ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اے معاذ، تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کا بندوں پر سب سے بڑا حق کیا ہے؟ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، آپ ہی فرما دیجئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا اللہ کا بندوں پر سب سے بڑا حق یہ ہے کہ بندے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں سیدنا معاذ بن جبل سے کہ اے معاذ، کیا تمہیں پتہ ہے کہ بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ یہ تو اللہ کا بندوں پر حق ہوا، تو بندوں کا بھی اللہ پر حق ہے۔ بندوں کا اللہ پر حق کیسے ہو؟ کسی کا اللہ پر یاد رکھیے کوئی حق نہیں ہو سکتا۔ اللہ خالق کائنات ہے، اللہ رب ہے، اللہ پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ نے ہم سے پوچھ کر پیدا نہیں کیا۔ ہمارا کسی مخلوق کا، چاہے وہ کوئی ولی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی نبی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی فرشتہ کیوں نہ ہو، اللہ پر کسی کا حق نہیں ہو سکتا الا یہ کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے اللہ اپنے اوپر کوئی پابندی اختیار کر لیں اور اللہ فرمائیں کہ میرے بندوں کا مجھ پر یہ حق ہے۔ اللہ کوئی چیز اپنے اوپر پابندی کر لیں تو اللہ کی مرضی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہیں کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ عرض کیا کہ آپ ہی فرما دیجئے، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ اگر بندے اللہ کی کما حقہ عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں تو اللہ بندوں کو عذاب نہ دے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی مشہور حدیث۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے، عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول، اتنی بڑی بات کہ توحید، اور اگر ایک بندہ توحید پر عمل پیرا ہو، شرک سے بچنے والا ہو، تو اتنی بڑی خوشخبری، اتنی بڑی سعادت کہ اللہ کی طرف سے عذاب نہیں ہوگا، اللہ راضی ہوں گے، اللہ معاف کر دیں گے، اللہ انعامات سے نوازیں گے۔ عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول، میں لوگوں کو نہ بتا دوں؟ فرمایا کئی لوگ توکل نہ کر بیٹھے، بات تو اتنی بڑی ہے، درجہ تو اتنا بڑا ہے، بس لوگ توکل نہ کر بیٹھیں، لوگ توحید کے ساتھ دیگر اعمال بھی سر انجام دیں، دیگر اعمال بھی بجا لائیں۔ فرمایا لوگ توکل نہ کر بیٹھیں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث۔ تو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا شرک اکبر ہے، صریح شرک ہے۔ اب شیطان وہ ہمارا دشمن ہے، اس کا دعویٰ یہ ہے، اس کا کہنا یہ ہے کہ مجھے آدم کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا، اب اس کا کہنا یہ ہے کہ میں اس لیے آدم کا دشمن ہوں، حالانکہ یہ شیطان کا اپنا قصور ہے، یہ اس کی اپنی چوائس ہے، اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا، اس میں آدم علیہ السلام کا کیا قصور ہے؟ لیکن یہ شیطانی ایک طریقہ کار ہے کہ شیطان اپنی غلطی نہیں مانتا، شیطان اپنی غلطی کا الزام دوسرے کو دیتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے جو واقعات بیان فرماتے ہیں پرانے، جن میں سر فہرست سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سیدنا آدم اور ابلیس کا قصہ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اس میں ہمارے لیے سیکھنے کے بہت بڑے موقع ہیں۔ اس سے ہمارے سامنے رویے آتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام کا کیا رویہ، کیا طرز عمل ہے، اور شیطانی طریقہ کار ابلیسی طرز عمل کیا ہے۔ غلطی سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوئی، انہوں نے غلطی کو تسلیم کیا اپنی، اور اللہ رب العالمین سے دعا مانگتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدا، اللہ نے دعا قبول کر لی، اللہ نے چن لیا، رجوع فرمایا، ہدایت دے دی، وہی مقام اللہ نے دوبارہ عطا کر دیا۔ لیکن ابلیس کا طریقہ کار کیا ہے کہ اپنی غلطی نہیں مانتا،
کہ جی مجھے تو آدم کی وجہ سے اللہ نے اپنے بارگاہ سے دھتکارا ہے، اب میں آدم کا دشمن ہوں، اب میں آدم کے دائیں بھی آؤں گا، بائیں بھی آؤں گا، آگے بھی آؤں گا، پیچھے بھی آؤں گا، اس کو گمراہ کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ اب وہ دشمن ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دیکھیں غلطی ہو جاتی ہے، انسان سے ہو جاتی ہے، بڑے بڑے نیک بندوں سے، اللہ کے ولیوں سے بھی ہو جاتی ہے، نبیوں سے بھی ہو جاتی ہے، لیکن وہ اپنی غلطی مان لیتے ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ کوئی بندہ اللہ کی طرف رجوع کر کے دیکھے، اللہ سے توبہ کر کے دیکھے، اللہ فرماتے ہیں میں تو بہت بخشنے والا ہوں، معاف کرنے والا ہوں، صرف گناہ معاف نہیں کرتا، غلطی معاف نہیں کرتا، لغزش معاف نہیں کرتا، اس کو نیکی سے بدل دیتا ہوں۔ لیکن شیطانی طرز عمل کیا ہے؟ وہ غلطی نہیں مانتا، وہ کہتا ہے کہ غلطی میری نہیں ہے، فلاں کی ہے، وہ اگلے بندے پر ڈالتا ہے۔ کبھی اپنی غلطی دوسرے پر نہ ڈالیے، خود غور کیجئے کہ میری کیا کمی ہے، میری کیا کوتاہی ہے، اور اللہ کے سامنے دستے سوا کیجئے۔ تو اب شیطان ہمیں ورغلاتا ہے، شیطان کی کوشش یہ ہے کہ اب میں نے تو جہنم میں جانا ہی ہے، میں اکیلا کیوں جاؤں، میں اپنے ساتھ آدم کی جتنی اولاد کو اور اپنے چیلوں چانٹوں کو ساتھ لے جا سکتا ہوں، ساتھ لے کے جاؤں۔ اور آدم کو اور ابلیس کو پتہ ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑی ناراضگی شرک ہے، تو سب سے زیادہ اگر ابلیس وسوسہ ڈالتا ہے تو توحید کے بارے میں شبہات پیدا کرتا ہے۔ اب ایک بہت بڑا شبہ پیدا کر دیا لوگوں کے ذہنوں میں ہے، اور میں کہتا ہوں شیطانی شبہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ۔ شیطان اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں۔ اکثر یہ توحید کے بارے میں، ایمانیات کے بارے میں جو شبہات پیدا کیے گئے ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہیں، شیطان کی طرف سے وسوسہ ہوتا ہے جو لوگوں کے دلوں میں آتا ہے، پھر وہ لوگ نبیوں سے اور اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے والوں سے بحث و مباحثہ کرتے ہیں بلا وجہ کا۔ ان میں سے ایک بڑا وسوسہ وہ یہ ہے کہ جی اللہ کے علاوہ اوروں سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں صراحت سے فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ہمیں یہ کہنا چاہیے اور ہماری پوری زندگی کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ ہم صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں اور صرف اللہ وحدہ لا شریک سے مدد مانگیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ کے علاوہ اوروں سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ بھی اگر اللہ کے علاوہ اوروں سے مدد مانگی جا سکتی ہے تو اس آیت کریمہ کا مطلب کیا ہوا؟ انسان جو ہر روز مسلمان کم از کم 17 مرتبہ فرض رکھتے جو ہیں ایک دن میں، وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے، تو وہ کیا اللہ کے سامنے وہ اپنا عقیدہ اور اپنا ایمان بیان کر رہا ہے؟ اگر اللہ کے علاوہ اوروں سے مدد مانگنا جائز ہے تو سمجھنا پڑے گا کہ یہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین سے مراد کیا ہے۔ وہ وسوسہ ڈالتا ہے، دیکھو کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹر سے جا کر مدد نہیں مانگتا، ڈاکٹر سے علاج نہیں کرواتا، یہ بھی تو غیر اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہے۔ ایک بندہ اپنی بیوی سے، بچوں سے کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں مانگ لیتا، کوئی غریب بندہ کسی امیر بندے سے تعاون کی بات نہیں کر لیتا، کوئی چھوٹا بڑے سے، بیٹا باپ سے مانگ لیتا ہے، تو اس قسم کی الٹی سیدھی مثالیں پیش کر کے لوگوں کو باور کراتے ہیں کہ صرف اللہ سے مدد مانگنا یہ ضروری نہیں ہے، اللہ کے علاوہ اوروں سے مدد مانگی جا سکتی ہے، پیروں فقیروں سے بھی مانگی جا سکتی ہے، فوج شدگان سے بھی مانگی جا سکتی ہے۔ بھئی آپ نے کہاں کی بات کہاں جوڑی ہے؟ ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب کا فرق ہی ختم کر دیا آپ نے۔ جب بھی اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا، جس کو شرک کہا جاتا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا کب شرک ہے، کس موضوع پر بات ہو رہی ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی سے وہ مدد مانگنا شرک ہے جو ما فوق الاسباب ہو۔ آپ کسی سے وہ چیز مانگیں جو وہ کر نہ سکے، جو اللہ وحدہ لا شریک کا اختیار ہے۔ آپ کسی سے خدائی اختیار کے مطابق مدد مانگیں تو یہ ہے اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا، اور یہ ہے شرک اکبر، یہ صریح شرک ہے۔ یہ وہی شرک ہے جو مشرکین مکہ وہ لات منات عزا سے مدد مانگتے تھے، سیدنا ابراہیم، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بت بنا کر ان سے مدد مانگتے تھے، ان کے بت بنائے ہوئے تھے۔
یعنی خدائی اختیارات کے مطابق کسی سے مدد مانگنا، یہ ہے شرک، اور اس کی ممانعت ہے ما فوق الاسباب۔ ایک بندہ اپنی زندگی میں کسی کو اولاد نہیں دے سکتا، اپنی زندگی میں وہ اللہ سے مدد مانگتا رہا، آزمائشوں کا شکار رہا، بیماریوں کا شکار رہا، پھر فوت ہو گیا۔ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، ولی تھا، نبی تھا، اپنی زندگی میں تو وہ اپنے آپ کو بیماریوں سے نہیں بچا سکا، اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکا۔ اب وہ مرنے کے بعد لوگوں کو بیماریوں سے بچائے گا، لوگوں کو موت سے بچائے گا، لوگوں کو اولادیں دے گا، لوگوں کا علاج کرے گا، لوگوں کی بیماریاں دور کرے گا، لوگوں کی حاجت روائی مشکل کشائی کرے گا۔ فوت شدگان سے اس قسم کی مدد مانگنا ما فوق الاسباب، یہ شرک ہے، یہ شرک اکبر ہے، اور اس کی یہاں مذمت ہو رہی ہے۔ لیکن وہ بیوی سے مدد مانگنا اور ڈاکٹر سے علاج کروانا اور غریب کا امیر سے تعاون کی اپیل کرنا، اس کو بھی اس کے اندر لا کر الٹی سیدھی مثالیں بعض پیش کر کے دیکھو جب وہ جائز ہے تو پھر یہ بھی جائز ہے۔ یہ خلط مبحث ہے اور یہ بہت بڑا وسوسہ ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، اور غیر اللہ سے مدد مانگنے سے مراد کسی سے وہ چیز مانگنا جو خدائی اختیارات ہوں۔ آپ مزاروں میں جا کر آپ اولادیں مانگیں، مزاروں میں جا کر آپ بیماریوں سے شفا مانگیں، آپ مزاروں میں جا کر یا گھر بیٹھے آپ پیروں سے، فقیروں سے، بزرگوں سے آپ کاروبار میں ترقی کی دعائیں مانگیں۔ بھئی رزق دینے والا اللہ رب العالمین، اولادیں دینے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کے بادشاہ ہیں۔ یخلق ما یشاء، جو چاہیں پیدا کریں۔ یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہیں لڑکیاں دیں، ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہیں لڑکے دیں، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جس کو چاہے لڑکے لڑکیاں دونوں دے دیں، ویجعل من یشاء عقیما، جس کو چاہے بانجھ بنا دے۔ یہ اللہ رب العالمین کا اختیار ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ بارشیں برسانا، کرم کرنا، رزق میں اضافہ کرنا، کسی کو مکہ مدینے پہنچا دینا، کسی کا دل کھول دینا، یہ سارے اللہ کے کام ہیں۔ اور اللہ کے کاموں میں اللہ کے بندوں میں سے کوئی ذرہ برابر بھی شریک نہیں ہے، ذرہ برابر بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، جنہیں تم اللہ کے علاوہ شریک سمجھتے ہو، معبود سمجھتے ہو، ذرا انہیں پکار کر دیکھو۔ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، وہ آسمان و زمین میں ذرہ برابر اختیار نہیں رکھتے، یعنی خدائی اختیارات میں سے۔ یہ آپس کے مدد، اس کو تو استعانت بغیر اللہ کہتے ہی نہیں ہے، یہ تو تعاون علی البر والتقوی ہے، اور تعاون علی البر والتقوی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یہ تو وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اے لوگوں نیکی تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کیا کرو۔ کسی کے پاس اللہ نے کسی کو کشادگی دی ہے، وہ غریب شخص کی مدد کر دے، یہ تعاون علی البر والتقوی ہے۔ غریب مانگ سکتا ہے مالدار شخص سے، چھوٹا بڑے سے مانگ سکتا ہے، مریض ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج کے لیے کہہ سکتا ہے، اللہ پر امید رکھتے ہوئے، اللہ پہ توکل کرتے ہوئے دنیاوی اسباب اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ یہ استعانت بغیر اللہ نہیں ہے، یہ تعاون علی البر والتقوی ہے۔ ما تحت الاسباب آپ مدد مانگ سکتے ہیں جو کوئی کر سکے، مسئلہ وہاں ہے جہاں آپ کسی سے وہ مدد مانگیں جو وہ کر نہ سکے۔ جب آپ کسی سے یہ مدد مانگیں تو یہ شرک اکبر ہے، یاد رکھیے، یہ چھوٹا شرک نہیں ہے، یہ ایسا شرک ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے گا اللہ اس پہ جنت کو حرام کر دیں گے۔ اور اگر بندہ اس پر فوت ہو گیا تو پھر اللہ نے اس کو معاف نہیں کرنا، اس کے علاوہ اللہ جو چاہے معاف کر دیں۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ کے علاوہ عبادت، کسی کی عبادت نہ کرنا، ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت میں صرف نماز، روزہ وغیرہ یہ نہیں آتا، حج وغیرہ یہ نہیں آتا۔ عبادت میں ہمارا ہر وہ عمل، ہر وہ قول جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور اللہ کے خوف سے ہم جو کام کرتے ہیں اللہ کے سامنے،
عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، یہ عبادت ہے۔ اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من القول والفعل، ہر وہ چیز چاہے وہ ہمارا قول ہو چاہے ہمارا فعل ہو جو اللہ کو راضی کر دے، یہ عبادت ہے۔ آپ اللہ کے علاوہ کسی سے دعا کریں، یہ شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نظر و نیاز دیں کہ وہ ہم پر کرم کرے گا، وہ ہمیں مصیبتوں سے بچائے گا، یہ شرک اکبر ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے ذبح کریں، شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے آپ جھکیں، آپ طواف کریں اور آپ کسی قسم کی کوئی ایسا عمل کریں جو اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہوتا ہے، یہ سب چیزیں غیر اللہ کی عبادت میں آتی ہیں اور یہ جائز نہیں ہے۔ اب ہمارے ہاں اللہ معاف کرے عام ہے اللہ کے علاوہ اوروں سے دعا کرنا۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کرنا یہ تو شرک ہے، ہم تو اللہ کے علاوہ اوروں کو پکار رہے ہیں، ان کی عبادت نہیں کر رہے۔ اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارنا یہ عبادت ہوتا ہے، دعا ہی تو عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صراحت سے فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں اس کی بڑی وضاحت فرما دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا اے لوگو الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت کی تلاوت کی، وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین، کہ تمہارے رب نے کہا ادعونی، مجھے پکارو، صرف اللہ کو پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی اس آیت کریمہ سے استدلال کیا ہے کہ دعا عبادت ہے۔ آپ یہ آیت قرآن کی نہ پیش کرتے، آپ کا فرمانا ہی دلیل تھا، آپ کی زبان اقدس سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، لیکن آپ نے الدعاء هو العبادہ فرما کر قرآن کی آیت پیش کی ساتھ، مزید بات کو مضبوط کرنے کے لیے۔ قرآن کریم میں صراحت سے لکھا ہوا، ہم قرآن کریم پڑھیں تو صحیح، قرآن کریم میں لکھا ہے وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، عبادت کی یہاں بات نہیں ہے، یہاں دعا کی بات ہے، اور دعا عبادت ہے۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے، لا برہان لہ بہ، جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، فإنما حسابہ عند ربی، اس کا حساب اللہ لیں گے، انہ لا یفلح الکافرون، حقیقت یہ ہے کافر کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ یہ کفر ہے، شرک ہے اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ کبھی کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریے گا، آپ کو عذاب دیا جائے گا، والعیاذ باللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تصور نہیں ہے، پکارا آپ کو جا رہا ہے، خطاب آپ کو کیا جا رہا ہے، مراد آپ کی امت ہے۔ امت کو سکھانا مقصود ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے۔ لیکن شبہات ہیں، شیطانی شبہات ہیں، اللہ معاف کرے، کہ جی اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارا جا سکتا ہے، اوروں سے مدد مانگی جا سکتی۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا رستہ دکھا دیجئے۔ سورہ فاتحہ دعا ہے، اور سورہ فاتحہ کے اندر جو اصل دعا ہے وہ اہدنا الصراط المستقیم ہے، اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا رستہ دکھا دیجئے۔ اہدنا کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک اہدنا کا معنی ہدایت کا معنی، کسی کو سیدھی راہ کے بارے میں بتا دینا کہ سیدھی راہ کیا ہے اور غلط رستہ کون سا ہے، یہ سیدھا رستہ ہے، یہ آپ کو آپ کے منزل مقصود تک پہنچا دے گا، یہ رستہ ایسا ہے جو سیدھا نہیں ہے، آپ اپنے منزل تک نہیں پہنچ سکیں گے، یا اس رستے کے اندر دشمن ہیں، درندے ہیں، ڈاکو ہیں، اس رستے سے نہیں جانا، اس رستے سے جانا ہے، آپ اپنے منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ ایک ہے کسی کو سیدھا رستہ بتا دینا، ہدایت کا ایک معنی یہ ہوتا ہے۔ اگر ہدایت کا معنی یہ ہو تو یہ اللہ تعالیٰ نے تمام اپنی مخلوق کو سیدھا رستہ بتایا ہے، یہ بھی بتایا ہے سیدھا رستہ کیا ہے جس پہ چل کے جنت میں جا سکتے ہو، اور
غلط رستہ کون سا ہے، ضلالت کا رستہ کون سا ہے جس پہ چل کر جنت کو نہیں جا سکتے، اللہ کی ناراضگی کا شکار ہو گئے۔ دونوں رستے واضح کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ سیدھا رستہ، یہ ہدایت کی یہ صورت، یہ اللہ رب العالمین نے ہدایت کی صورت میں بھیجی انبیاء کرام علیہم السلام پر، اور انبیاء کرام علیہم السلام نے آگے اپنی اپنی امتوں کو ہدایت دی، اس معنی میں کہ سیدھا رستہ دکھایا۔ سیدھا رستہ دکھانا یہ مخلوق بھی یہ کر سکتی ہے، نبی بھی یہ کام کر سکتے ہیں، اور علماء بھی، لوگوں کو دعوت دینے والے وہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں، لوگوں کو سیدھا رستہ دکھا سکتے ہیں کہ یہ سیدھا رستہ ہے، اس پر چلو گے تو اللہ راضی ہوں گے، اور یہ رستہ ہے جس پہ چلو گے تو اللہ ناراض ہوں گے۔ ہدایت کا دوسرا معنی صرف سیدھا رستہ دکھانا نہیں، کسی کے دل کو پھیر کر اسے سیدھے رستے پر چلا دینا، تو یہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کے اختیار میں ہے، یہ نبی کے اختیار میں بھی نہیں ہے۔ کجا یہ کہ نبی کے علاوہ کسی اور کے اختیار میں ہو، نہ کسی نبی کے اختیار میں، نہ کسی فرشتے کے اختیار میں، نہ کسی ولی کے اختیار میں، کسی کے دل کو پھیر دینا۔ اسی لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو ہدایت دینے کے بعد میرے دل کو ہدایت سے پھیر نہ دینا، میرے دل کو ہدایت پر ثابت قدم رکھنا۔ یا مصرف القلوب صرف قلبی الی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دیجئے، اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم۔ تو یہ اختیار صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، دلوں کو پھیرنا۔ باقی جو ہدایت کی پہلی قسم ہے سیدھا رستہ دکھانا، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی ہادی ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی رہنمائی کرنے والا ہوتا ہے، نبی، نیک لوگ۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت نہیں مگر اس میں نذیر گزرا ہے، ڈرانے والا گزرا ہے۔ اللہ کی ناراضگی سے ڈرانے والے، برے رستے سے ڈرانے والے ہمیشہ موجود رہے ہیں۔ تو ہدایت کی پہلی صورت وہ مخلوق کے اختیار میں ہے، دوسری قسم ہدایت کی مخلوق کے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صراحت سے فرما دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو رہنمائی تو کر سکتے ہیں، دل نہیں پھیر سکتے۔ اگر آپ دل پھیر سکتے ہوتے، سب سے پہلے آپ اپنے چچا ابو طالب کا دل پھیر دیتے ہدایت کی طرف۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، سورہ قصص میں بڑی وضاحت سے فرما دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جسے چاہیں آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہے اللہ ہدایت دے۔ تو ہدایت یعنی دل پھیرنا، دل کو ہدایت پر گامزن کر دینا، یہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کے ہاتھ میں۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جسے ہدایت دینا چاہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، یہ اللہ وحدہ لا شریک کے اختیار میں ہے۔ سورہ فاتحہ دعا ہے، اور اس کے اندر یہ ہے وہ آیت کریمہ جو ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ اس دعا میں دونوں قسم کی دعائیں شامل ہیں۔ ایک دعا یہ بھی شامل ہے کہ اے اللہ، اگر میں سیدھے رستے پر نہیں ہوں تو مجھے سیدھا رستہ دکھا دے، یہ دعا بھی شامل ہے۔ اور یہ دعا بھی شامل ہے، اے اللہ، اگر آپ نے مجھے سیدھا رستہ دکھا دیا ہے اور میں اس پر ٹوٹا پھوٹا چل رہا ہوں، اے اللہ اب سیدھے رستے پر باقی رکھنا، اے اللہ اب سیدھے رستے سے پھیر نہ دینا۔ دونوں دعائیں شامل ہیں اہدنا الصراط المستقیم میں۔ ہم جب اہدنا الصراط المستقیم پڑھیں سورہ فاتحہ کے اندر، سورہ فاتحہ بڑے غور کے ساتھ ہمیں پڑھنی چاہیے۔ میں نے عرض کیا تھا پچھلے خطبات میں، ہم ایک ایک آیت پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، ہماری ایک ایک آیت کا اللہ جواب دیتے ہیں، اللہ سنتے ہیں اس کو غور سے۔ ہمیں سورہ فاتحہ بہت غور سے پڑھنی چاہیے، اس کو ایک روزانہ پڑھتے ہیں تو ہم توجہ ہی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ایک غافل دل سے تو دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے، دعا اللہ وہ قبول کرتے ہیں جو حاضر دل کے ساتھ، بڑے غور و فکر کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ سے دعا کی جائے۔ تو جب بھی اہدنا الصراط المستقیم پڑھیں، دونوں نیتیں رکھیں۔ ایک تو یہ نیت رکھیں، اے اللہ تعالیٰ اگر ہمیں سیدھا رستہ نہیں، اگر ہم سیدھے رستے پر نہیں ہیں تو اے اللہ سیدھا رستہ دکھا دیجئے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ 50 چیزیں ہیں، ہم 30 چیزوں میں 40 چیزوں میں سیدھے رستے پر ہوں اللہ کی طرف سے، اور 10 چیزوں میں سیدھے رستے پر نہ ہوں۔
تو جب بھی ہم اہدنا الصراط المستقیم پڑھیں تو یہ ہماری نیت، ہمارا ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اے اللہ اگر ہم سیدھے راستے پر نہیں ہیں تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیں، سیدھا راستہ ہمارے سامنے واضح کر دیجئے. اور ساتھ اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہوئے یہ دعا اور یہ نیت بھی ہونی چاہیے، اے اللہ اگر سیدھے راستے پر ہیں، سیدھا راستہ آپ نے دکھا دیا ہے کہ سچ بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کاروبار کے اندر گڑبڑ نہیں کرنی چاہیے، سود نہیں لینا چاہیے، اگر ہمارے سامنے واضح ہے تو اے اللہ اب سود سے بچا بھی دے، اے اللہ اب سچ بلوا بھی دے، اب جھوٹ سے بچا بھی دے. کئی دفعہ کیا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، لیکن ہم دنیاوی فائدے کے لیے جھوٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہے سیدھا راستہ کیا ہے، ہم عمل نہیں کر رہے. تو اللہ سے جب بھی اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کریں تو دونوں باتیں ذہن میں ہونی چاہیے. اے اللہ اگر ہم سیدھے راستے پر نہیں ہیں تو سیدھا راستہ دکھا دے، اور اے اللہ اگر سیدھا راستہ دکھا دیا ہے تو اس پہ چلا بھی دے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، یہ دعا کیا کریں کہ اے اللہ حق کو حق دکھا دے اور اے اللہ اس کی پیروی کی بھی توفیق دے دے. وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اے اللہ باطل کو باطل دکھا دے اور باطل سے بچا بھی دے. وَلَا تَجْعَلْهُ مُلْتَبِسًا عَلَيْنَا فَنَضِلْ، اے اللہ باطل کو ہمارے اوپر ملتبس نہ کر دینا، ہم گمراہ ہو جائیں گے. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے اللہ ہمیں متقین کے لیے امام بنا دے. یہ دعا کرنی چاہیے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ ولا تجعلہ ملتبسا علینا فنضل وجعلنا للمتقین اماما. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ ہے یہ باطل ہے، لیکن یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، لیکن انسان اس پر عمل پیرا نہیں ہوتا. یہود کو بڑا پکا پتہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں. یہود کو دل سے پتہ تھا قرآن کریم اللہ کی سچی کتاب ہے. قرآن کریم کہتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن کریم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے. ان کو پتہ تھا حق کیا ہے باطل کیا ہے، چلنے کی توفیق نہیں ہوئی. تو صرف حق کا معلوم کرنا کافی نہیں ہے، پہلے اللہ سے دعا مانگیں اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا دے حق کیا ہے باطل کیا ہے، پھر اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اب حق پہ چلا بھی دے، اللہ تعالیٰ باطل سے دور بھی کر دے. فرعون، اس کا نام ہی ضرب المثل ہے. فرعون کو پتہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام حق پر ہیں. فرعون نے جو ظلم کیا، جو تکبر کیا، دل سے اس کو پتہ تھا حضرت موسیٰ حق پہ ہیں. اللہ قرآن میں صراحت سے فرماتے ہیں وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. دل ان کے یقین کر چکے تھے حضرت موسیٰ اور حضرت موسیٰ کی نشانیوں پر، لیکن انہوں نے ظلم کرتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے انکار کیا. ہرقل کو، جو عیسائیوں کا بادشاہ تھا، جب اس نے ابو سفیان، بعد میں وہ مسلمان ہو گئے، جب ان سے سوال کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو ہرقل کو یقین ہو گیا تھا اللہ کے سچے نبی ہیں. لیکن دنیاوی مفادات کی وجہ سے بادشاہت نہ چھن جائے، لوگ میرے مخالف نہ ہو جائیں، اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا. تو جب بھی اللہ سے ہدایت کی دعا کریں دونوں باتیں ذہن میں رکھیں، اللہ سیدھا راستہ بھی دکھا دیں اور اللہ سیدھے راستے پر چلا بھی دے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے اللہ جب آپ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو اب ہمارے دلوں کو اس حق سے پھیر نہ دینا. وہب لنا من لدنک رحمہ، اے اللہ اپنے پاس سے خاص رحمت عطا کرنا. انک انت الوہاب، اے اللہ آپ ہی ہیں عطا کرنے والے، آپ ہی ہیں داتا، آپ کے علاوہ کوئی اور عطا کرنے والا نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سورہ فاتحہ کو پڑھنے کی، دل کے ساتھ سمجھنے کی اور اس پر پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب